اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الادعیۃ فی السفر، سفر سے متعلق دعائیں۔ گھر سے نکلتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعائیں۔ انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو اب اسے لوگوں سے ملنا جلنا ہوگا اور ان سے معاملہ کرنا ہوگا، چنانچہ اسے اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں وہ اپنے طرز عمل میں عدل و انصاف سے ہٹ کر کوئی قدم نہ اٹھا بیٹھے۔ اگر یہ معاملہ دین سے متعلق ہوگا تو اس میں گمراہی سے دوچار ہونے یا کسی کو گمراہی سے دوچار کرنے کا اندیشہ ہوگا۔ اگر یہ معاملہ دنیاوی امور سے متعلق ہوگا تو اس بات کا خطرہ موجود رہتا ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کر بیٹھے گا یا کوئی دوسرا اس پر زیادتی کرے گا۔ اگر وہ کسی کے ساتھ مل کر کام کرے گا تو اس امر کا خطرہ لاحق ہے کہ آپس میں کوئی بد کلامی یا بد اخلاقی کا مظاہرہ ہو جائے۔ آج کی حدیث میں وہ دعا ہے جس میں ان تمام ممکنہ خطرات سے نہایت خوبصورت اور جامع الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی گئی ہے۔ آج کی حدیث نمبر 55 عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت ما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بیت قط الا رفع طرفہ الی السماء فقال۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے گھر سے نکلتے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر فرماتے اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اذل او اذل او اذل او ازلم او ازلم او اجہل او یجہل علی۔ رواہ ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام احمد۔ یا اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہی اختیار کروں یا کوئی مجھے گمراہ کر دے، میں کسی کو پھسلاؤں یا کوئی مجھے پھسلائے، میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے، میں کسی کے ساتھ نادانی سے پیش آؤں یا کوئی میرے ساتھ نادانی سے پیش آئے۔ اسے ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور امام احمد نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔